الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین واتموا الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ 24 رکوع کی آیات ہیں۔ عمرہ اور حج کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں اور اتفاقاً آج کل ایام بھی حج کے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اہل ایمان کو کفار سے لڑنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی پچھلی آیات سے کہ جب وہ تم پر جنگ مسلط کر دیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس کا جواب اسی طرح سے دیں۔ یعنی مکی دور میں تو یہ اجازت نہیں تھی، لیکن یہ آیات مدنی دور کی ہیں جس میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لہذا اہل ایمان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ طاقت سے جواب دیں مخالفین کا۔ فرمایا وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ دین اللہ ہی کے لیے خالص ہو۔ مخالفین اپنے دین کے غلبے کے لیے تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں اور تمہارے دین کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس فتنے کے خلاف تمہیں مخالفین سے لڑنا چاہیے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ یہاں دین سے مراد اطاعت ہے، یعنی اطاعت اللہ ہی کی قائم ہو جائے، اس وقت تک تم ان سے لڑو۔ باقی جہاں تک ان کے اپنے عقیدے کا تعلق ہے وہ ان کو اختیار ہے، جس طرح چاہے زندگی بسر کریں، اس میں تم سختی نہیں کر سکتے، البتہ تبلیغ اور نصیحت کرتے رہو۔ فَإِنِ انتَهُوا، پس اگر یہ بات آ جائے، یعنی اس دست درازی سے یہ بات آ جائے، فلا عدوان، تو پھر تم بھی ان پر دست درازی مت کرو، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کے، یعنی جو بات نہ آئے ان کے خلاف تو تمہیں ہتھیار بند ہو کر لڑنا چاہیے، لیکن جو تم سے جنگ نہیں کرتے تم بھی ان کے ساتھ جنگ مت کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی مشرکین کے ہاں ایک غلط انداز تھا کہ جب وہ کوئی دست درازی کرنا چاہتے تھے حرمت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے آپ جانتے ہیں 4 ہیں، رجب اور ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ وہ جب ان مہینوں میں کوئی زیادتی کرنا چاہتے کسی قبیلے کے خلاف تو اس مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی اور مہینے کو حرمت کا مہینہ ٹھہرا لیتے تھے، اسے وہ نسی کا قانون کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اجازت دی ہے کہ اگر حرمت کے مہینے میں وہ تم پر دست درازی کریں تو تمہیں بھی حق حاصل ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں احترام کرنے کی حرمت کے مہینے کی، تم اسی مہینے میں ان کی دست درازی کا جواب دے سکتے ہو، یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی۔ فمن اعتدی علیکم، بس جو تم پر دست درازی کرے، زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثلہ ما اعتدی علیکم، تو جیسے دست درازی انہوں نے تم پر کی ہے
تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ایسے ہی ان پر کر سکتے ہو، یعنی اس کا جواب اسی انداز میں دے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یعنی کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ زیادتی میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بچے، بوڑھے، عورتیں ان کو بھی پامال کر دو اور دست درازی کرتے ہوئے تم ان کی کھیتیاں برباد کرو، درختوں کو کاٹو یا مسئلہ کرو۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر ہر کام کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر کر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مالی قربانی سے دریغ مت کرو۔ جو بھی تمہیں اسباب میسر ہیں وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو۔ یعنی اگر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام نہیں کرو گے اور مال کی محبت تمہارے آڑے رہے گی، مال خرچ نہیں کرو گے، تو دوسرے دین کا غلبہ رہے گا اور تم مغلوب ہو کر رہو گے اور غلام بن کر رہو گے، اور اس طرح تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اچھا رویہ اختیار کرو۔ احسن حسن سے ہے، یعنی خوبی کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں اچھے پہلو کو پیش نظر رکھو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی کسی عمل کو کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بس اسے انجام دے دو، لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے انجام دو۔ جو بھی تمہارے اندر اچھی صلاحیت ہے اس کو استعمال میں لو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور جب حج اور عمرے کا ارادہ کرو تو خوش دلی کے ساتھ اس کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھر جاؤ، یعنی چلے ہو سفر کے لیے، حج کے لیے، اور راستے میں تمہیں گھیر لیا جاتا ہے، آگے جانا ممکن نہیں ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور بھی میسر ہے تم اسے قربان کر دو۔ یعنی ان جانوروں کو پھر واپس لے کر نہ آؤ، جہاں تمہیں گھیر لیا جائے وہیں تمہیں اجازت ہے وہاں قربان کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی مینا جب تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ۔ اس میں اختلاف بھی ہے، یعنی اگر گھر جاتے ہو تو پھر یہ ہے کہ وہیں قربان کر دو، یا دوسرا یہ ہے طریقہ کہ اس کے پیسے بھیج دو اور وہ وہاں جا کر قربانی ہو جائے اس کی جہاں جگہ مقرر ہے، یعنی حرم میں۔ فمن کان منکم مریضا، بس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہی عظم میں راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، درد ہو، اور وہ سر اپنا منڈوا لیتا ہے پہلے ہی، ففدیۃ من صیام، تو پھر فدیے کے طور پر روزے رکھے، اور صدقۃ، یا صدقہ دے، اور نسک، یا قربانی کرے بدلے میں اس کے لیے۔ یعنی اگر پہلے سر منڈوا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقہ یہ رکھا کہ 3 روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ایک بکری جو ہے اس کی قربانی کر دی جائے جو پہلے سر منڈوا لے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور جو حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی اگر مسافر حج کے ایام سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مکے میں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ عمرے کا فائدہ اٹھا لیں، پہلے عمرہ کر لیں، یعنی عمرہ کے لیے وہ احرام باندھ لیں، عمرہ ادا کریں اور پھر احرام کھول دیں، اور پھر جب حج کے ایام شروع ہو، یعنی 8 ذی الحج سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 یہ حج کے ایام، تو پھر دوبارہ احرام باندھیں حج کے ایام میں، یعنی 8 تاریخ کو، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے کہ جو دور سے لوگ آتے ہیں اور وہ حج سے پہلے حرم میں پہنچ جاتے ہیں
تو اللہ نے اجازت دی ہے انہیں کہ وہ پہلے عمرہ کا فائدہ اٹھا لیں، عمرہ کر لیں، عمرے کے لیے احرام باندھیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور عام شہری جیسے رہتے ہیں وہاں رہیں، وہ نمازوں کے لیے حرم میں حاضر ہوتے ہیں، باقی اپنے رہائش گاہوں پہ آ جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، اور جب 8 تاریخ آتی ہے تو پھر احرام باندھ کر منی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو حج کے سفر میں عمرہ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے اس چیز کی اجازت ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو بھی جانور میسر ہے وہ پیش کرے قربانی کے لیے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو نہ پائے کوئی قربانی کا جانور باہر سے آنے والا فرد، تو اس کے لیے یہ ہے کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، کہ 3 دن کے روزے وہ حج کے ایام میں رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے گھر واپس آ کر وہ رکھے جسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ مکمل 10 دن ہے، یعنی 10 دن کے روزے وہ رکھے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہیں ہے، یعنی مقامی لوگوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، وہ عمرے کے لیے علیحدہ آئیں اور حج کے لیے علیحدہ آئیں، یعنی ایک ہی سفر میں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو قریب رہنے والے ہیں حرم کے، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، البتہ دور کے افراد کے لیے، جیسے یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں اور حج میں ابھی دن باقی ہیں تو عمرہ کر لیں، عمرے کے لیے احرام باندھیں کھول دیں، اور حج کے لیے پھر دوبارہ جو ہے احرام باندھیں، ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی اللہ کے تقوی سے اگر ہٹ کر تم کوئی کام کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔